میرے لٹنے کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا میں یہاں پر قید تھی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ کسی کو اب تک مجھ سے کوئی خاص ہمدردی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ اتنا تھا کہ میں نے ان چاروں کے بارے میں مکمل معلومات لے لی تھی اور میں ان چاروں کے بارے میں اتنا جان چکی تھی کہ اب میں اپنے پتے پھیلا سکتی تھی۔ مجھے ان میں سے صرف ایک ہی شخص ایسا نظر آ رہا تھا کہ جو میری چال میں آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ باقی 3 لوگ جو تھے وہ میرے بس سے باہر تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تینوں کے بارے میں یا ان چاروں کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہاں پر پچھلے 1 ہفتے میں رہ کر کے ایک چیز سیکھ چکی تھی کہ مجھے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اب تو عادت سی ہو گئی تھی۔ جو ایک بار لٹا وہ 1000 بار بھی لٹ جائے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے عادت ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو باریاں لگ چکی تھیں۔ پہلے تو وہ کبھی کبھی 4 آیا کرتے تھے، پھر 3، کبھی 2، اور اب تو وہ ایک کر کے بھی آتے تھے۔ جس کو بھی اپنے کام سے تھوڑی فرصت ملتی تھی وہ میرے پاس وقت نکال کر کے آ جاتا تھا اور پھر مجھ سے کھیل کر چلا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر اپنا وقت گزار رہی تھی اور اسی طریقے سے میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب میں یہاں سے نکلوں گی۔ نادیہ ہی تھی جس نے مجھے یہاں پر پھنسایا تھا، نادیہ ہی تھی جو کہ میری قصوروار تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ مجھے یہاں سے نکل کر کے نادیہ سے بدلہ لینے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا۔ مجھے بہرحال یہاں سے نکلنا تو تھا، مجھے کسی طریقے سے یہاں سے نکلنا تھا۔ نادیہ کے بارے میں یا دیگر لوگوں کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا۔ فی الحال سب سے پہلی بات تھی کہ یہاں سے میں جاؤں گی کہاں۔ میں تابندہ آپ کو اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ جن لوگوں نے میرا پچھلا پارٹ کہانی کا نہیں سنا ان لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ میری شادی ہونے لگی تھی جو 3 بچوں کا باپ تھا اور میں اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میں اپنی سہیلی کے پاس راولپنڈی آ گئی تھی اور میری سہیلی نے مجھے آگے اپنے کزنز کے ہاتھ بیچ دیا اور وہ مجھے ایک تہہ خانے میں بند کر کے چلے گئے۔ میں 1 ہفتے سے اس تہہ خانے میں بند تھی اور میرے ساتھ وہی کچھ ہو رہا تھا جو کہ ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے اب وہ ایک کر کے آنے لگے تھے۔ کبھی نصیر آ جاتا، کبھی سمیر آ جاتا، کبھی بلاول آتا اور کبھی بشارت خود آ جاتا۔ ان چاروں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جو میں نے حاصل کی تھی وہ میں اب آپ لوگوں کو بتاتے چلوں تاکہ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے اور یہ ڈیٹیل آگے چل کر میری کہانی میں مددگار ثابت ہوگی۔ بشارت کی 5 بیٹیاں تھیں، اس کی بیوی تھی اور وہ کسائی کی دکان کرتا تھا۔ میں حیران اس بات سے تھی کہ جس شخص کی خود کی اپنی 5 بیٹیاں ہیں، اپنی بیوی ہے، وہ شخص مجھ پر یہاں پر اس جگہ بند کر کے ظلم کر رہا تھا اور مجھے جو ہے اس شخص نے یہاں پر ایسے رکھا ہوا تھا کہ میں اب بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سمیر تھا جو کہ مونچھوں والا تھا اور جس کی گھنی مونچھیں تھیں اور جس کے سر کے بال بھی پورے تھے۔ وہ بھی کسائی کا ہی کام کرتا تھا لیکن وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کچھ ہٹ کے کسی اور محلے میں کسائی کی دکان کرتا تھا، چھوٹا بڑا گوشت بیچتا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے اور اس کی بھی بیوی تھی۔ ایک بلاول تھا جو لمبا تڑنگا سوکھا سڑا سا تھا، جس کے سر کے بال سارے اٹھ چکے تھے۔ وہ رکشہ چلاتا تھا۔ اس کی بھی بیوی تھی اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی جو کہ ابھی صرف 3 سے 4 سال کی رہی ہوگی، کیونکہ بلاول کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ بلاول ابھی 24-25 سال کا تھا۔ بلاول سے بڑے کا نام سمیر تھا اور سمیر سے بڑے کا نام نصیر تھا اور وہ تینوں سگے بھائی تھے۔ نصیر وہ تھا جس کی داڑھی تھی اور شکل سی سے وحشت ٹپکتی تھی۔ نصیر ان میں سے وہ تھا کہ جو میرا شکار ہو سکتا تھا، کیونکہ نصیر کی کہانی ان سب سے مختلف تھی۔ بشارت شادی شدہ تھا، اس کی 5 بچیاں تھیں۔ بلاول شادی شدہ تھا، اس کی 1 بیٹی تھی۔ سمیر شادی شدہ تھا، اس کا 1 بیٹا 2 بیٹیاں تھیں۔ نصیر سمیر اور بلاول دونوں سے بڑا بھائی تھا، لیکن والدین کی وفات کے بعد اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔
جب اس کے والدین زندہ تھے تو ایک کرن نامی لڑکی کے ساتھ اس کے والد نے اس کی باقاعدہ شادی کروائی تھی، لیکن والد کے فوت ہو جانے اور والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد کرن کو کسی بات پر طیش میں آ کر کے نصیر نے طلاق بول دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک طلاق ہی اس کے لیے وبال جان ثابت ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ کسی جگہ سے اس بات کا فتویٰ لے کر آیا تھا کہ ایک طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، اگر رجوع کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نصیر کی بیوی کرن تھی، اس کے گھر والوں نے کرن کو اس کے ساتھ روانہ نہیں کیا تھا، اور اسی طریقے سے کرن کی عدت کی مدت جو تھی وہ پوری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ نصیر کے نکاح سے فارغ ہو گئی تھی۔ باقاعدہ نصیر کی نگاہوں کے سامنے انہوں نے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دی تھی۔ وہ لڑکا درزی کا کام کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ کرن اس کے ساتھ نصیر کی نسبت کئی گنا زیادہ خوش تھی۔ اس بات کے چلتے نصیر کے اندر ایک نفرت تھی جو کہ پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اس کے والدین کے مرنے کے بعد، بھائی ظاہری بات ہے چھوٹے تھے، جو کہ اس سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ اپنے بڑے بھائی کی شادی کروا دیں۔ 3-4 بہنیں تھیں جن کی شادیاں کر کے آگے پیچھے دے دیں، انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں کسی جگہ سے نصیر کے لیے کوئی رشتہ دیکھ لیں۔ نصیر اس وقت ان سب کا بڑا بھائی تھا، اور اس کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ 40 سال کا ایک کنوارا بندہ، یعنی کہ جس کی صرف بیوی تھی اور کچھ عرصہ ہی اس کی بیوی اس کے گھر بسی تھی، زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 ماہ، اور اس کے بعد اس کے والدین کے جیسے ہی فوت ہوئے تھے تو وہ لڑکی کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ 6-7 ماہ کا عرصہ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی میں گزارا تھا، اور ایسے میں کرن کو طلاق دینے کے بعد وہ بیچارہ خود جو ہے وہ سڑکوں پر آ گیا تھا۔ بلاول رکشہ چلاتا تھا، سمیر کی کسائی کی دکان تھی، لیکن نصیر کا جو کام تھا وہ کوئی مستقل کام نہیں تھا۔ وہ مستری مزدوروں کے ساتھ دہاڑ لگا کر کے اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ اس طریقے سے نصیر کی جو کہانی تھی وہ ایسی کہانی تھی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا، عزیز رشتہ داروں کا، اپنے تعلق والوں کا ڈسا بیٹھا تھا۔ مجھے نصیر ایک آسان شکار اس لحاظ سے نظر آ رہا تھا کہ اگر نصیر کو 2 پیار کے بول بولے جائیں اور اس بات کا یقین دلایا جائے کہ میں اسی کے لیے بنی ہوں اور میں اس سے شادی کروں گی، تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اس گندگی، اس دلدل سے نکال کر کے لے جائے، اور مجھے یہاں سے شادی کے لالچ میں اگر وہ لے گیا تو ایک دفعہ میں یہاں سے نکل گئی تو پھر میں نصیر کے بھی ہاتھ آنے والی نہیں، میں وہی کروں گی کہ جو اس وقت میرا من چاہے گا۔ لیکن اس وقت تک مجھے نصیر کو اپنے ہاتھوں پہ ڈالنا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے نصیر کو اس بات پہ مجھے آمادہ کرنا تھا کہ میں اسی کے لیے بنی ہوں اور وہ میرے لیے بنا ہے، اور ہم دونوں 2 جسم ایک جان ہیں۔ ایک ایک کر کے جب انہوں نے میرے پاس آنا شروع کیا تو اب میرے پاس یہی وقت تھا کہ میں ان سب کو ایک ایک کر کے آزما سکتی تھی، ایک ایک مرتبہ ان سب سے میں اپنے دل کی بات کر سکتی تھی۔ جب میں نے بشارت کو اپنے ہاتھوں پہ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ پھسل گیا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تھا، اس نے میری طرف اس طریقے سے توجہ نہیں کی، اور نہ ہی اس کے من میں میرے لیے کچھ ہمدردی پیدا ہوئی۔ بشارت کے بعد سمیر اور بلاول پر بھی میں نے یہی ٹرائی کی، لیکن مجھے امید تھی کہ یہاں سے بھی انکار ہی آئے گا، کیونکہ بال بچہ دار فیملی والے لوگ کم از کم میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ میں چاہے کتنی ہی خوبصورت اور افسرہ کیوں نہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بال بچے دار لوگ تھے، اور وہ مجھے ویسے تو رکھ سکتے تھے لیکن میرے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر نہیں بسا سکتے تھے۔ لیکن جب یہی بات میں نے نصیر سے کی تو نصیر فوری طور پر شادی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ تو ایسے جیسے کہ ترسا بیٹھا تھا کہ اس کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ ہو، اور ایسے میں سامنے سے اگر لڑکی خود کوئی شادی کی آفر کرائے اور اس کو بولے کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں، نہ میں گھر واپس جا سکتی ہوں، نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ میں کسی اور جگہ جا سکتی ہوں، تو ایسے میں اگر تم مجھ سے شادی کر کے مجھے عزت دے دو تو میں اس ذلت کی زندگی سے بچ جاؤں گی جو اس وقت میں جی رہی ہوں۔ مجھے عزت مل جائے گی، تمہیں بیوی مل جائے گی، اور مجھے گھر بار مل جائے گا، اور تمہارا کام بھی چل جائے گا، میرا کام بھی چل جائے گا۔
ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے ہر ایک کو یہ بات کہہ کر کے پھنسانے کی نہیں کوشش کی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ شادی شدہ لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے میں نے ایک علیحدہ علیحدہ کہانی گھڑی تھی تاکہ اگر یہ آپس میں بھی مشورہ کریں تو ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں ان کے لیے جال بن رہی ہوں اور یہ اس جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا تھا، میرا یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا تھا۔ نصیر فوری طور پر میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ بات بشارت، بلاول اور سمیر سے کی تو وہ تینوں بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے، لیکن ان تینوں نے اسے ایک بات جتلا دی کہ دیکھ لو کہ اگر تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہو تو ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ یہاں پر راتیں گزار چکے ہو، اور یہ لڑکی جو ہے یہ ہم تینوں کے ساتھ بھی اپنا وقت گزار چکی ہے، جس میں سے 2 تمہارے سگے بھائی ہیں اور ایک میں تمہارا کزن ہوں۔ ایسے میں نصیر نے کہا کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم مجھے شادی کر کے بیوی مل رہی ہے۔ پھر بھی بشارت، سمیر اور بلاول نے اسے یہ سمجھایا کہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، اس کے ساتھ شادی کرو تو کوشش کرنا کہ اسے گھر کی 4 دیواری کے اندر بند رکھنا، زیادہ اس پہ پہرا رکھنا، اسے کھلا نہیں چھوڑنا اور اس کے اوپر اپنی نظر رکھنا تاکہ کسی قسم کا کل کو تمہیں نقصان نہ ہو۔ ایسے میں نصیر نے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ میں تو ایک اکیلی بیٹھک سی لے کر کے رہتا ہوں، میں نے اٹیچ بات بیٹھک لے رکھی ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر میری شادی اس سے ہو جاتی ہے، میں اسے اپنی بیوی بنا کر کے لے جاتا ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی 2-1 کمروں کا گھر خریدنا پڑے گا، کچن باتھ 2 کمرے، اتنا مجھے جو ہے وہ گھر خریدنا پڑے گا، پھر اس میں مجھے اسے رکھنا پڑے گا۔ اب ایسا ہے کہ مجھے کمانے کے لیے تو ظاہری بات ہے باہر جانا پڑے گا، 24 گھنٹے میں اس کی نگرانی تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ جائے گی کہاں، نہ اس کا راولپنڈی میں ہمارے علاوہ کوئی اور جاننے والا ہے، نادیہ کے علاوہ یہ کسی کو جانتی نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنے گھر تو کبھی بھی واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر یہ اپنے گھر واپس جائے گی تو ایک طرف کنواں دوسری طرف کھائی ہے، تو یہ کہاں جائے گی۔ لہٰذا نصیر کیونکہ اب اس بات میں پھنس چکا تھا کہ اسے مجھ سے شادی کرنی ہے اور شادی کر کے میرے ساتھ اس نے اپنا گھر آباد کرنا ہے، لہٰذا اب اس نے بشارت، بلال اور سمیر کو کسی نہ کسی طریقے پہ اس بات پہ قائل کر لیا، اور ان کے قائل ہونے کی دیر تھی کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے نکاح کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ نکاح کی تیاریوں کے لیے مجھے ان لوگوں نے یہاں سے نکالنا تھا، اور میرا نکاح جو ہے وہ نادیہ کے گھر میں ہی ہونا تھا۔ ایسے میں نصیر نے نادیہ سے بھی بات کر لی تھی، اور نادیہ اس بات کے لیے آمادہ تھی کہ اسی کے گھر میں بیٹھ کر کے قاضی کو بلا کر کے میرا نکاح پڑھا دیا جائے گا، اور میں وہیں سے نصیر کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی۔ جس طریقے سے وہ لوگ مجھے لے کر کے گئے تھے اسی طریقے سے میں اس روز رات کو وہاں پر سوئی، لیکن جب میں اٹھی تو اس وقت میں نادیہ کے گھر میں موجود تھی۔ نہ صرف کہ میں نادیہ کے گھر میں موجود تھی بلکہ نصیر، بشارت، بلاول اور سمیر بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہ کیونکہ ایک ہستہ بستہ محلہ تھا، اڑوس پڑوس تھا، یہاں پر لوگ بستے تھے، اس لیے یہ ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر میں اپنی مدد کے لیے دوسرے کو طلب کر سکتی تھی۔ لیکن ابھی یہ کھیل میں نے اتنی جلدی ختم نہیں کرنا تھا، مجھے وہ کرنا تھا جو کہ میں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے فی الحال یہ دیکھنا تھا، کیونکہ یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ارد گرد اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ نادیہ سے ملے ہوئے ہوں، اور میں یہاں پر شور کر کے کل کو خود ہی پھنس جاؤں، میرے لیے جو نکلنے کا راستہ ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ یہ محلہ ہی ایسے لوگوں کا ہو کہ جو اپنی عزت کہیں پہلے سے ہی بیچ آئے ہیں، جو بے عزتے قسم کے لوگ ہیں، اس لیے میں ابھی یہاں پر شور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی ان لوگوں میں گھل مل کر کے ان لوگوں کا جائزہ لینا چاہتی تھی، اور جیسے ہی میں ان لوگوں میں گھل مل جاتی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس وقت میں کوئی اگلا قدم اٹھاؤں گی۔ لیکن جب تک مجھے
پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس وقت تک میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں ایسے ہی اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہتی تھی۔ خیر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نادیہ سے میں اس طریقے سے تو خیر بات نہیں کر رہی تھی، لیکن نادیہ کو تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ اسے ذرا برابر بھی اس بات کی شرمندگی نہیں تھی کہ اس نے مجھے ان 4 درندوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور یہ 4 درندے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں۔ مجھے اس بات کو لے کر سب سے زیادہ غصہ نادیہ پر آ رہا تھا کہ یار کوئی سہیلی ایسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت میں مجبور تھی اور میں چاہتی تھی کہ فی الحال میں ان لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہوں، لیکن جیسے ہی ڈور میرے ہاتھ میں آئے گی پھر دیکھیں گے کہ کون کس کو نچاتا ہے۔ ایک قاضی کو بلا کر کے میرا نکاح نصیر کے ساتھ پڑھوا دیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ نکاح میرے لیے برائے نام نکاح تھا۔ اس میں میرا حجاب اور قبول میری مجبوری تھی۔ میں اس حجاب اور قبول کو سچ پوچھے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ نکاح کے بعد مجھے نصیر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس وقت تک نصیر نے کوئی علیحدہ مکان نہیں لیا تھا۔ ایک بیٹھک تھی جہاں پر وہ مجھے لے کر کے آیا تھا اور یہاں پر اس بیٹھک کو ہی سجا کر کے میری سہاگ رات کا کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ میری سہاگ رات کیا ہونی تھی، سہاگ رات تو میں کئی مرتبہ اب منا چکی تھی، بس یہ تو ایک رسم تھی جسے کہ آج پورا کرنا تھا۔ خیر وہ چھوٹی سی بیٹھک جو کہ اٹیچ باتھ بیٹھک تھی، اس بیٹھک میں میرے لیے سہاگ رات کا کمرہ تیار تھا۔ اب نصیر کیونکہ ایک ایسا ٹوٹا ہوا انسان تھا کہ جسے عورت کی ضرورت تھی، جسے نہ تو اس کے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا، نہ اس کے والدین کے مرنے کے بعد اس کی کوئی وہ عزت رہی تھی، نہ اسے کوئی پوچھنے والا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہونے والا تھا۔ لہٰذا اب یہاں پر میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی اور میں پورے طور پر نصیر کو اپنے قابو میں کرنے کا سوچ چکی تھی۔ وہ رات گزر گئی، وہ دن آ گیا۔ اسی طریقے سے دن بیتنے لگے اور میں نے بشارت کے گھر کے بارے میں، سمیر کے گھر کے بارے میں اور بلاول کے گھر کے بارے میں مکمل معلومات میں نے نصیر سے لے لی تھی۔ مکمل معلومات لینے کے بعد اب میں نے نصیر کے ذریعے ہی ان لوگوں کے گھروں تک جانا شروع کر دیا، یعنی اب میں ان کی بیویوں سے ملنے لگی تھی، ان کے بچوں میں بیٹھنے لگی تھی۔ نصیر مجھے بڑے فخر سے اپنی بیوی کے طور پر ان کے گھر لے کر کے جاتا تھا، ان سے ملواتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کی ہے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور ہم عورتیں آپس میں مل کر بیٹھنے لگیں، عورتوں کی بات چیت چلنے لگی۔ پھر ظاہری بات ہے کہ جب آپس میں مل کر کے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے۔ تم کہاں سے آئی ہو، تم کون ہو، تم کس کی بیٹی ہو، تمہاری شادی کیسے ہوئی، تمہارے ساتھ کیا ہوا، ایسے سوالات جب عورتیں آپس میں مل کر بیٹھتی ہیں تو ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ نصیر تو کام پہ چلا جاتا، ظاہری بات ہے وہ مزدوری کرتا تھا، باقیوں کے شوہر بھی ظاہری بات ہے گھر نہیں بیٹھتے تھے، ایک رکشہ لے کر کے چلا جاتا تھا، 2 تھے جو کہ کسائی کی دکان کرتے تھے، وہ اپنی دکانوں پر چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم 4 عورتیں مل کر کے بیٹھتی تھیں، سمیر کی بیوی نورین، بشارت کی بیوی نوشین اور بلاول کی بیوی عائشہ، یہ تینوں اور چوتھی میں۔ اب میں نے اپنے رنگ ڈنگ صحیح طور پر دکھانے شروع کیے، میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ میں کون تھی، کہاں سے آئی، کہاں لائی گئی، کس کے گھر رکھی گئی، میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں نے انہیں ایک ساتھ تو نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے ان کے کانوں میں ڈال دی تھیں، اور اسی کے ذریعے سے ان کے شوہروں کا اصلی رنگ روپ ان تک پہنچا دیا تھا۔ یہ باتیں جب کھلیں تو ان کے گھر میں فساد پیدا ہوا، ان کے گھر کا فساد میرے لیے سکون کا باعث بنا۔ ان تینوں نے
یعنی عائشہ، نورین اور نوشین نے نادیہ پر، جو کہ ظاہری بات ہے کہ بشارت کی کزن تھی، سمیر، نصیر اور بلاول کی بھی کزن تھی، اس کے گھر ان کے آنے جانے پر پابندی لگا دی اور اس کے گھر آنے جانے کو لے کر کے ان کے آپس کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ میں نے ان تینوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو یہ بتائیں گی کہ میں نے انہیں حقیقت بتا دی ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اس فساد کی جڑ نادیہ ہے اور نادیہ کے گھر اگر جانے سے ان کو منع کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا شوہر بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اگر اس کا شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے تو ایسے میں تمہارے شوہر بگڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسے طریقے سے چال چلی تھی کہ مکمل طور پر کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ نادیہ اور ان چاروں کے درمیان کچھ ہے یا نہیں ہے، یا پھر بس میں نے ان سب کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے اور ان کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میں تو مجبور تھی، بے کس تھی، بے سہارا تھی، میں تو نادیہ کے پاس آئی تھی۔ پھر نادیہ نے مجھے ان چاروں کے حوالے کر دیا اور ان چاروں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ تو نصیر مجھ سے شادی نہ کرتے تو پتہ نہیں اب بھی میں ان کی بندی بن کے زندگی گزار رہی ہوتی۔ میں نے واقعی اپنا فسادی قدم اٹھا دیا تھا اور ایک ایک کر کے سب کے گھر میں نے چنگاری لگا دی تھی۔ یہ چنگاری اس قدر آگ بھڑکائے گی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ نادیہ کے گھر آنے پر پابندی ان چاروں پر لگ چکی تھی، بیگمیں ان سے ناراض تھیں، بچے ان سے ناراض تھے، گھر ان کا جو ہے وہ خوشیوں کی جگہ اب دکھوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ جب بھی میں ان لوگوں کے گھر جاتی، ملنے جاتی، کوئی نہ کوئی نئی بات میں اپنے بارے میں ان کو بتا کر کے آتی۔ میں نے وہ جو ایک ہفتہ وہاں پر گزارا تھا، کس قسم پرسی میں گزارا تھا، کس طریقے سے گزارا تھا، یہ ساری باتیں میں ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہی تھی۔ کچھ باتیں نوشین کو، کچھ عائشہ کو اور کچھ نورین کو۔ ہر ایک کی مکمل معلومات بھی میں اس کو نہیں دیتی تھی۔ وہ جو 3 شادی شدہ تھے نا، وہ بڑی بری طرح پھنس چکے تھے، انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ہر روز جب وہ کام سے تھکے ہارے گھر واپس جاتے تھے تو آگے بیویاں نئے سوال لے کر کے بیٹھی ہوتی تھی اور نئے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کو اندازہ تھا کہ یہ کون بتا رہا ہے، کون ہے جو کہ ان کی جڑوں میں بیٹھ رہا ہے، کون ہے جو کہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے نصیر سے بات کی اور نصیر نے مجھ سے پہلی بار ایک جھگڑا کیا، لیکن میں نے نصیر کو فٹافٹ قابو کر لیا اور میں نے نصیر کو بتایا کہ بھئی دیکھو کہ تم نے میرے ساتھ شادی کی ہے، اب تم میرے میاں ہو، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ان کا۔ میں نے نصیر کو بھی ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نصیر کی ان سے میں نے دعا سلام تک چھڑا دی۔ نصیر صرف اپنے کام سے کام رکھنے لگا اور اپنے گھر کا ہو کر کے رہ گیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بوجھ اور اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ بچے کی ماں بننے کا واقعہ آیا تو میں نے اور کھل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میری شادی کو تو ابھی 2 ماہ ہوئے تھے اور 2 ماہ میں پریگننٹ تھی، میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنی پریگننسی باقاعدہ ایک مستند ڈاکٹر سے، جو کہ ایک گائنوکالوجسٹ تھی، اس سے چیک کروائی تھی اور اس نے مجھے پریگننٹ قرار دیا تھا۔ اب میں نے نصیر کے دماغ میں ایک بات بٹھانی شروع کر دی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا یہ بچہ سمیر کا ہے؟ کیا یہ بچہ بلاول کا ہے؟ کیا یہ بچہ بشارت کا ہے؟ یا کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ نصیر اس بات کا دعوے دار تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک بات میری سن لو، کرن تمہارے نکاح میں 7 سے 8 مہینے رہی، لیکن اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، وہ پریگننٹ نہیں ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہیں کچھ مسئلہ تھا یا تمہیں کچھ نقص تھا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ 7-8 مہینے وہ تمہارے پاس رہی لیکن وہ پریگننٹ نہیں ہوئی۔ میں ابھی 2 ماہ
ہوئے ہیں، تم سے شادی کی ہوئے میں پریگننٹ ہوں۔ تو اس میں حرج کیا ہے کہ پتہ کرا لو؟ جس کو تم اپنا مان رہے ہو، آج کے دور میں، اس جدید دور میں کون سا مشکل ہے کہ اس کا پتہ کرنا کہ یہ اصل میں کس کی اولاد ہے؟ جب میں نے یہ بات نصیر کے کانوں میں ڈالی اور نصیر کو میں نے اس وہم میں مبتلا کیا تو نصیر کے دن رات کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ نہ چین سے جا کے کام کر سکتا اور نہ رات کو چین سے سو سکتا۔ کہتے ہیں ہاتھوں کی لگائی ہوئی گانٹھیں کبھی کبھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ اس وقت وہ بھی اپنی ہاتھوں سے لگائی ہوئی اپنی دانتوں سے کھول رہا تھا۔ اس وقت تو اس نے موج مستی میں ان چیزوں کو محسوس نہیں کیا، لیکن آج یہی چیزیں اس کے لیے وبال جان بن گئی تھیں اور یہی چیزیں اس کے لیے اس قدر زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ نہ وہ رات کو سو سکتا تھا، نہ وہ دن کو کام کر سکتا تھا۔ پھر ایک روز میرے کہنے پر وہ مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ ہم نے سیمپل لے لیے تھے، بشارت کا، بلاول کا، سمیر کا اور نصیر کا۔ وہاں پر ڈی این اے ٹیسٹ ہوا۔ سچ پوچھیں تو میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس بچے کا والد نصیر بھی ہو سکتا تھا، جو کہ اس وقت میرا شوہر تھا۔ بشارت، بلاول یا سمیر میں سے بھی کوئی ہو سکتا تھا۔ رپورٹ آ گئی، ڈی این اے ٹیسٹ ہم نے سیمپل دے دیے تھے۔ سب کے سر کے بال ہم لوگوں نے دیے تھے سیمپل کے لیے، جو کہ بڑے آسانی سے مل گئے تھے۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا، رپورٹ آ گئی۔ اب اس رپورٹ میں یہ بچہ جو میرے پیٹ میں تھا یہ بشارت کا تھا۔ جی ہاں، میں بشارت کے بچے کی پریگننٹ تھی، میں نصیر کے بچے کی پریگننٹ نہیں تھی۔ اس ڈی این اے رپورٹ کے آ جانے کے بعد نصیر تو دیواروں کو ٹکرے مارنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو نادانی میں وہ کر بیٹھا ہے اس کا اتنا بھینکر نتیجہ آئے گا، اور اس بات کو لے کر کے اب وہ اس اولاد کو کبھی اپنی اولاد نہیں کہہ سکے گا، لیکن میرے بطن سے پیدا ہوگی، اس کے نکاح میں میں ہوں، اس لیے وہ اس کا باپ کہلائے گا، لیکن یہ بچہ اس کا نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں کے چلتے ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ذہنی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ نادیہ اب شکل دیکھتی تھی کہ ان چاروں میں سے کوئی اس کے گھر کی طرف جائے گا یا اس کے گھر کی، یہ لوگ نادیہ کے پاس سے گزر جاتے تھے، نادیہ ان کے پاس سے گزر جاتی تھی، اور ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا یہ اس کی سزا تھی، لیکن کم تھی۔ بڑی سزا ابھی مجھے اسے دینی تھی، لیکن اس کے لیے میں ابھی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کم سزا تھی، بڑی سزا میں نے ابھی اسے دینی تھی۔ اب میں نے نصیر سے جو باتیں میری ہو چکی تھیں، جس قدر وہ ذہنی پریشانی یا ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، یہ سب کے سامنے تھی۔ نہ بشارت کے گھر میں سکھ تھا، نہ بلاول کے گھر میں سکھ تھا، نہ سمیر کے گھر میں سکھ تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی بات پر تو میں ہوتی رہتی تھی۔ جو چنگاریاں ان کے گھر میں لگا چکی تھی وہ بہت تھی۔ اب میں نے آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آخری چال بڑی خطرناک ہونے والی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طور پر خرم کا دبئی کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ جیسے ہی خرم کا دبئی کا نمبر میرے پاس آیا، میں نے اس نمبر پہ ایک واٹس ایپ بنا لیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خفیہ موبائل میں نے کبھی کسی کے سامنے شو نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں تو نصیر کو بھی نہیں پتہ تھا، نہ ان سموں کے بارے میں اور نہ ان موبائلوں کے بارے میں۔ نصیر نے مجھے ایک موبائل لے کر کے دیا تھا، اور ایک سم اس نے مجھے اپنے نام پر نکلوا کے دی تھی، کیونکہ ابھی بھی میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا۔ وہ کہتا ضرور تھا
کہ تمہارا کارڈ بنوا دوں گا، آج بنوا دوں گا، کل بنوا دوں گا، لیکن ابھی تک میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا۔ یہ نکاح بھی آئی ڈی کارڈ کے بغیر کروایا گیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ پیسے وغیرہ لگا کر کروایا گیا ہوگا۔ بہرحال جیسے بھی ہوا تھا۔ اب سسٹم یہ تھا کہ میں نے اس واٹس ایپ پہ جو کہ میں نے اپنی سم سے بنا لیا تھا، یعنی میرے پاس جو سمیں پڑی تھیں وہ 3 سے 4 سمیں تھیں جو کہ ان نون تھیں، میری سہیلیوں کے نام پر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے اسی میں سے ایک سم یوز کر کے واٹس ایپ بنا کر کے پھر اس سم کو نکال کر وہی سم ڈال دی تھی جو کہ نصیر نے مجھے لے کر کے دی تھی۔ اس واٹس ایپ کو صرف میں ہی اوپن کر سکتی تھی کیونکہ میں نے اس پہ لاک لگا رکھا تھا۔ باقی ایک واٹس ایپ اور تھا جو میرے نصیر کے ساتھ چلتا تھا، وہ آن رہتا تھا، اس پہ کوئی لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ ویسے بھی نصیر کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے تو شکول کی شکل بھی کوئی خاص نہیں دیکھی تھی، 4 5ویں تک پڑھا تھا، اور اسے بس موبائل بھی عارضی سا ہی چلانا آتا تھا، جبکہ شکر ہے کہ میں 10ویں تک پڑھی ہوئی تھی اور مجھے اچھے طریقے سے موبائل چلانا آتا تھا۔ اب میں نے اس لاک لگے نئے واٹس ایپ نمبر سے جو کہ میری سہیلی کے نام پر تھا، میں نے خرم کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں خرم کے ساتھ چیٹنگ کرنے لگی، میں نے اسے ایسے میسیجز کرنے شروع کر دیے کہ جس میں اسے اپنی محبت میں، اپنے محبت کے جال میں پھنسانے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں نے اسے اپنا گرویدہ کر لیا۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے کئی بار مجھ سے تصویر مانگی اور کئی بار ویڈیو کال کی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی لڑکی تو کی جگہ کوئی لڑکا تو نہیں ہے، کوئی آواز بدل کر کوئی کسی اور طریقے سے اسے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ نہ تو میں نے اسے یہ بتایا کہ میں نادیہ کو جانتی ہوں، نہ ہی میں نے اپنی اس واقعے میں بشارت، بلاول، سمیر اور نصیر کا ذکر کیا۔ میں بالکل ایک انجان لڑکی بن کر کے اس سے ملی کہ کسی جگہ سے بس اس کا نمبر میرے ہاتھ آ گیا ہے، وہ مجھے اچھا لگا ہے اور میں اس کے ساتھ محبت کر بیٹھی ہوں، بس ایسا ہے کہ اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ میں نے جب اس لیول پر بات کی تو اس نے بھی اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کیا، کئی بار میرے ساتھ ویڈیو چیٹ کی، ویڈیو پہ بات کی۔ قصہ مختصر یہ کہ میں نے پورے طریقے سے خرم کو اپنے شیشے میں اتار لیا، یہاں تک کہ میں نے کبھی اس کے آگے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، لیکن اس نے اپنی مرضی سے میرے لیے کچھ تحفے تحائف بھی بھیج دیے، کچھ پیسے بھی اس نے مجھے کروا دیے، یعنی وہ اپنی مرضی سے ہی مجھ پر لٹو ہو رہا تھا۔ اور لٹو کیوں بھی نہ ہوتا، وجہ کیا تھی؟ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، نین نقش والی تھی، وہ شخص کوئی خاص خوبصورت نہیں تھا۔ نادیہ جیسی لڑکی سے اس سے شادی ہوئی تھی تو وہ نادیہ کے آگے بھی کچھ نہیں تھا، نادیہ بھی کئی گنا اس سے زیادہ بہتر تھی، لیکن اب اگر اسے نادیہ سے بھی 10 گنا زیادہ اچھی لڑکی لفٹ کرا رہی تھی، بات شادی بیاہ تک پہنچ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کے بارے میں اس نے پوچھا تو میں نے سچ بولا، لیکن اپنا شہر بدل دیا۔ میں نے یہی بتایا کہ میں راولپنڈی میں ہی میرے ماں باپ ہوتے ہیں اور میں راولپنڈی ہی کی رہنے والی ہوں۔ اب میں راولپنڈی کی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی تھی، راولپنڈی کے تقریباً سارے علاقے میں جان چکی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ویسے گھوم پھر کے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ جس علاقے کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا میں اسے بتا سکتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد میں نے کہا کہ خرم صاحب، مجھے آپ کے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے
یقین کیجئے کہ اس بات کو جاننے کے بعد میں آپ سے خفا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ کس جھوٹ کو لے کر کے بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جناب ایسا ہے کہ میں 100% اس بات پر شیور ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ اگر آپ اس بات سے انکار کریں تو میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ آپ کی بیگم کا نام نادیہ ہے۔ او ہو، اس بات کے بعد 2 دن تک تو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ پھر میں نے 2 دن بعد خود اس سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں اس بات سے خفا نہیں ہوں، لیکن ظاہری بات ہے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اگر تم نادیہ کو چھوڑو تبھی میں تم سے شادی کر سکتی۔ میرا گھر بار اپنا ہے، میرے والد صاحب اچھے کاروباری ہیں، میرے بھائی بہن اچھے کاروبار کرنے والے ہیں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایسے میں پھر بھی میں نے تمہیں پسند کیا ہے، تو تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نادیہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اب تمہارے لیے صرف 2 راستے ہیں، یا تو تم اپنی بیوی نادیہ کو چنو اور ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رابطہ ختم کر دو، یا پھر تم مجھے چنو اور میرے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو، میں ایک دم سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے ٹائم لیا، اب میں نے اگلا قدم اٹھا دیا، کیونکہ مجھے ایک چیز کی خبر ملی تھی اور اس خبر کی تصدیق جو تھی وہ ابھی میرے پاس نہیں تھی۔ باوجود اس کے کہ بشارت کے گھر میں اس قدر لڑائی چلتی تھی اور اس کی بیگم کے ساتھ تو میں جاری رہتی تھی اور وہ 5 بچیوں کا باپ تھا، لیکن اس کے بارے میں مجھے اب بھی یہ خبر تھی کہ وہ چھپ چھپا کر نادیہ کے گھر جاتا ہے، اب بھی وہ نادیہ کے پاس چلا جاتا ہے، اب بھی وہ نادیہ سے ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اب بھی اگر وہ نادیہ سے مل رہا تھا، چھپ چھپا کے مل رہا تھا، نادیہ کا شوہر اس وقت دبئی میں بیٹھا تھا، ایسے میں اگر وہ نادیہ کے گھر جاتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصد میرے جیسی لڑکی سمجھ سکتی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ 5 بچیوں کی ماں اور بیٹیاں ہی بیٹیاں، اور اپنے سے 10 سال بڑی عورت کے ساتھ بشارت کی شادی ہوئی تھی، تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی اور ایک بوڑھی عورت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بشارت اگرچہ خود بھی 40 سے پلس تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ مرد اپنے آپ کو کبھی بوڑھا نہیں سمجھتا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر بشارت نادیہ کے گھر جاتا ہے، اس کی اس روٹین کے بارے میں اس کی بیگم کو یا نوشین کو اطلاع تو کی جا سکتی تھی، یا پھر نورین کو یا عائشہ کو بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن خرم کو اس بارے میں کیسے بتایا جائے؟ اگر یہ بات خرم تک پہنچ جائے اور کوئی خرم کا غائبانہ ہمدرد پیدا ہو جائے جو کہ اس کی بیوی کے کرتوت خرم تک پہنچائے، تو ایسے میں کچھ نہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ یعنی نازیہ کی چھٹی، نادیہ کی جیسے ہی چھٹی ہوگی، ظاہری بات ہے کہ خرم کا ووٹ میری طرف آئے گا، اور جب خرم کا ووٹ میری طرف آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ میں خرم کو بلاک کروں گی اور اس کے بعد میں خرم کو نظر بھی نہیں آؤں گی۔ یہ وہ انتقام ہوگا جو میں نادیہ سے لوں گی، لیکن نادیہ سے یہ انتقام لیا کیسے جائے؟ خیر، میرے پاس ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ میرے پاس بہت ہی اچھا راستہ تھا۔ اس علاقے میں رہتے ہوئے ایک شخص کے ساتھ میری بھی دعا سلام ہو چکی تھی، لیکن یہ دعا سلام کسی غلط نوعیت کی نہیں تھی۔ یہ جاوید نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بہن بنایا ہوا تھا اور اس کی نظر میں بھی گندگی نہیں تھی۔ میں نے جاوید کو
اس کام کے لیے آمادہ کر لیا، کیونکہ جاوید بجلی کی وائرنگ کا کام کرتا تھا، اور اس کے علاوہ جاوید شادی بیاہ میں لائٹیں وغیرہ لگانے کا بھی کام کرتا تھا اور بجلی کی وائرنگ وغیرہ کا کام بھی کرتا تھا۔ میں نے جاوید کو اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ جاوید بھائی ایک کام میرے لیے کر دو، اپنی بہن کے لیے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا کہ بہن بھی بھائی بھی بولتی ہو اور کام کے لیے وعدہ بھی لیتی ہو، جو بھی کہو گی کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، نادیہ کا شوہر بیرون ملک گیا ہوا ہے، لیکن یہ بشارت جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک کے گھر اکثر آتا جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ خود بال بچے دار ہے، 5 بچیوں کا باپ ہے۔ ایسے میں نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ ایک اکیلی عورت گھر میں، اور پھر چاہے وہ اس کا کزن ہی کیوں نہیں۔ تو ایک شک ہے میرے ذہن میں یہ نہیں کہتی کہ واقعی کچھ غلط ہے، اس شک کو جانچنا چاہتی ہوں کہ یہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں یا کچھ غلط ہو رہا ہو۔ اس شک کے چلتے ایک کیمرہ لگوانا چاہتی ہوں، کسی ایسی جگہ لگا دو کہ جہاں سے اس کے گھر کا منظر نظر آئے، اور بعد میں جو بھی اس کی فوٹیج ہوگی وہ لے آنا۔ اگر کچھ نکلا تو تب بھی، نہ نکلا تو تب بھی۔ اگر نہ نکلا تو شکر کریں گے کہ چلو ہم لوگ غلط سوچ رہے تھے، اور اگر کچھ نکلا تو یہ نادیہ کے شوہر کے پاس چلا جائے گا، اور نادیہ کا شوہر ظاہری بات ہے کہ وہ جانے اور پھر نادیہ کا کام جانے۔ جاوید نے کہا باجی بڑا خطرناک کام ہے جو آپ میرے ذمہ لگا رہی ہو، ویسے تو مجھے کسی کے گھر میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ مجھے دینا چاہیے، وہ جانے اس کا کام جانے، لیکن آپ کو بہن بولا ہے تو آپ کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے جو ہے وہ بتا دیں، میں کسی نہ کسی بہانے جا کر کے کیمرہ لگاؤں گا۔ میں نے کہا بتانا کیا ہے، تم بجلی کا کام جانتے ہو، وائرنگ خراب کرو کسی طریقے سے، اس کے گھر کی جاتی ہوئی جو تاریں ہیں ان میں کچھ گڑبڑ کرو، اور پھر جاؤ ان کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کے گھر میں جا کے لگاؤ۔ اس نے کہا اچھا آئیڈیا ہے۔ میرے کہنے پر جاوید نے اب اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی۔ 2 سے 3 دن گزر گئے اور میں نے جاوید سے پوچھا تو جاوید نے کہا کہ ہاں CCTV کیمرہ میں نے لگا دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میں نے نادیہ کے بیڈ روم میں لگایا ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے، اچھی ہے بری ہے کیا ہے، یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ کچھ دن وقت گزر گئے، وہ ساری فوٹیج میں نے اسے کہا کہ وہاں سے لے آؤ۔ مانیٹر کہاں سے کر رہے؟ اس نے کہا میں مانیٹر تو اپنی دکان سے کر رہا ہوں، اور جو بھی فوٹیج ہے یہ میں آپ کو 1 ہفتے بھر کی فوٹیج جو ہے وہ دے دوں گا۔ یہ 1 ہفتے کی فوٹیج میرے لیے بڑی فوٹیج ہونے والی تھی، کیونکہ 1 ہفتے کی فوٹیج کا مطلب کیا تھا؟ 1 ہفتے کی فوٹیج کا مطلب یہ تھا کہ اس کا سارا معمول مجھے پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا جاوید نے بغیر دیکھے، بغیر کسی قسم کی کوئی تحقیق کیے، وہ پوری فوٹیج نکال کر کے مجھے دے دی، اور میں نے وہ فوٹیج اپنے گھر لے آئی۔ اب میں نے اس فوٹیج کو چیک کرنا شروع کیا۔ نصیر جب بھی کام پہ چلے جاتے، میں پیچھے اس فوٹیج کو لے کر کے بیٹھ جاتی۔ مکمل 1 ہفتے کی فوٹیج چیک کرنا ظاہری بات ہے کہ خالہ جی کا گھر نہیں تھا۔ بہت ساری ایسی فوٹیج تھی جو کہ بالکل بے فضول تھی، فارغ تھی، میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ آگے آگے کر کے، پیچھے پیچھے کر کے میں نے اس فوٹیج میں سے کاٹ کر کے، ایڈیٹنگ کر کے اس میں سے کچھ ٹکڑے نکال لیے، اور یہ ٹکڑے بشارت کے گھر کو مکمل طور پر برباد کرنے کی آخری کیل تھے، اور ادھر نادیہ کو برباد کرنے کی آخری کیل تھے۔ ان تمام فوٹیج کو نکالنے کے بعد اب میں نے اپنی ایک سم نکالی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ وہ والی سم نہیں تھی جس سے میں خرم سے رابطے پر تھی۔ میرے پاس 2 سے 3 سمیں تھی، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس لیے بار بار کلیئر کرنا لازمی نہیں ہے۔ میں نے اس سم سے ایک بالکل ہی الگ قسم کا واٹس ایپ بنایا، اور اس کو واٹس ایپ کو بنا کر کے میں نے فوری طور پر وہ فوٹیج جو تھی وہ خرم کے نمبر پر بھیج دی۔ خرم کو وہ فوٹیج جو کہ بشارت اور نادیہ کے درمیان تھی وہ مل چکی تھیں،
جہاں سے ڈبل کلک ہو چکا تھا، اور وہ ڈبل کلک جو ہے وہ باقاعدہ سے جو ہے وہ نیلا بھی ہو چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ان فوٹیج کو دیکھ لیا ہے۔ اب میں نے دوبارہ سے اس واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا جس سے میں نے فوٹیج بھیجی تھی، سم نکال دی اور اپنے پہلے واٹس ایپ جو ہے انہی کو چلانے لگی۔ میں نے جو کرنا تھا کر دیا تھا، اب مجھے صرف رزلٹ کا انتظار تھا، مجھے صرف نتیجے کا انتظار تھا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا نتیجہ میرے حق میں نکلتا ہے یا پھر میرے خلاف نکلتا ہے۔ اور نتیجہ بہت ہی زیادہ میرے حق میں آ گیا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ایک گمسان کی جنگ تھی جو کہ بشارت کی بیوی اور نادیہ کے درمیان جاری تھی۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس نے بشارت کے گھر کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ بشارت کی بیوی اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر کے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی، اور اس نے بشارت کے کرتوت جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو باقاعدہ جو ہے وہ دکھا دیے۔ وہ فوٹیج بشارت کی بیوی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ یہ فوٹیج آئی کہاں سے تھیں، لی کس نے تھیں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ شاید لوگوں کو مجھ پر شک بھی ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ویسے بھی میں اپنے گھر بار میں اپنی گھرداری میں مصروف ہو چکی تھی، اور اب ان کی زندگی میں کم ہی دخل دیتی تھی، اس وجہ سے وہ لوگ چاہ کر بھی میرے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ سکتے تھے۔ نادیہ کو اس کے شوہر نے باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا تھا، اور نادیہ کی حرکتیں جو کہ اس کے شوہر تک پہنچی تھی، یہ نادیہ کا گھر برباد کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی، اور نادیہ کو باقاعدہ جو ہے وہ عدالت میں اس فوٹیج کے بلبوتے پر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ نادیہ کے شوہر نے بہت جلد پاکستان آنے کا کہا تھا، اور وہ چھٹی لے کر کے پاکستان آنے والا تھا۔ وہ جیسے ہی پاکستان آیا، اس نے آ کر کے نادیہ کو سب سے پہلے فارغ کیا اور اس کو طلاق دے دی۔ نادیہ کو طلاق ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ نادیہ کا ایک ہی ٹھکانہ تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی تھی، اور وہ ماں باپ کا گھر کہاں تھا؟ ظاہری بات ہے کہ میرے اپنے علاقے میں جہاں سے میں آئی تھی۔ نادیہ کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی، اور میری چیٹنگ اس کے ساتھ بند ہو چکی تھی۔ وہ میرے ساتھ شاید رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن میں اب اس کے رابطے میں نہیں آ رہی تھی۔ ان فیکٹ میں نے وہ واٹس ایپ ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور وہ سم بھی نکال دی تھی۔ یہ 3-4 سمیں ہونے کا فائدہ مجھے بہت ہوا تھا۔ پھر اسی طریقے سے نادیہ کا گھر اجڑ چکا تھا، وہ اجڑ کر کے طلاق لے کر کے اپنے گھر جا کر کے بیٹھ گئی تھی۔ بشارت تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، اور نوبت طلاق تک جا رہی تھی۔ ایک روز بازار سے گزرتے ہوئے میرا بشارت کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اندیکھا کر کے گزرنے لگا۔ میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا بشارت صاحب آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر سن لیں تو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں بولو، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا بشارت تمہیں پتہ ہے تمہارا گھر کس نوعیت پر پہنچ گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری بیوی ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ میں نے کہا اس میں نئی بات یہ ہے کہ وہ فوٹیج جو تمہاری اور نادیہ کی تھی، وہ خرم کو میں نے بھیجی تھی۔ میری بات سن کر کے وہ تھوڑا سا ٹھنکا۔ اس نے کہا ہاں مجھے تھوڑا اندازہ تو تھا کہ تم ہو سکتی ہو، لیکن وہ جس نمبر سے بھیجی گئی تھی وہ نمبر ہی کبھی ٹریس نہیں ہوا، نہیں پتہ لگا کہ کون بھیجنے والا تھا، اس لیے میں کیا کہہ سکتا تھا۔ میں نے کہا بشارت تمہیں ایک بات کا شاید اور کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں جب تمہیں بتاؤں گی تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اس نے کہا کون سی ایسی بات ہے اب جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں نے کہا بشارت ایک بات بتاؤ، تمہاری اپنی 5 بیٹیاں ہیں، تمہاری 5 اپنی جنی ہوئی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیٹی پر ظلم کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی کہ تم ایک عورت کے کہنے پر ایک مجبور عورت کو جو ہے وہ اس طریقے سے کسی جگہ بندی بنا کر کے اس کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرتے رہے ہو جانوروں جیسا؟ اس نے نظریں گھما لیں، شاید یہ شرم تھی یا پھر کچھ اور، لیکن بہرحال اس نے نظریں گھما لی۔ میں نے کہا سنو میری بات، سمیر، بلاول اور پھر تم تینوں کے گھروں میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں۔
میں کبھی بھی ایسی نہیں تھی. میں تو ایک مظلوم لڑکی تھی جو کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کہ کسی ایک بوڑھے کے ساتھ میری شادی نہ ہو جائے جو 3 بچوں کا باپ ہے، میں اپنے گھر سے آئی تھی، اپنی سہیلی کے پاس آئی تھی، اور اس نے آج دیکھو وہ کہاں پر بیٹھی ہے. آج اس کا گھر خود کا اجڑ چکا ہے، اسے طلاق ہو چکی ہے. آج اس کا شوہر اسے طلاق لے کر کے دوبارہ واپس دبئی چلا گیا ہے. اب نہ اس گھر پہ اس کا کوئی حق ہے، نہ اس کا کچھ کسی اور چیز پہ حق ہے. تم لوگ وہ وقت یاد کرو کہ تم لوگ سب ایک جیسے تھے. وہ تم لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور میری زندگی تم لوگوں نے مل کر برباد کی. لیکن چھوڑو، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی. میں اصل بات کی طرف آتی ہوں، جس بات کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر روکا ہے. ان باتوں کا تو تمہیں خود بھی اندازہ ہوگا کہ تم نے جو بویا تھا تم نے وہی کاٹا ہے. جو کل تم نے ہاتھوں سے گانٹھیں لگائی تھیں، آج وہ تم دانتوں سے کھول رہے ہو. لیکن آج میں جو بات تمہیں بتانے جا رہی ہوں نا، یہ جب تم سنو گے تمہیں پتہ چلے گا واقعی. اور اس بات کی پوری تصدیق میرے پاس موجود ہے. ایسا مت کہنا کہ میں صرف تمہیں ایسے ہی روک کر کے اپنی طرف سے یہ بات لگا رہی ہوں یا اپنی طرف سے یہ بات چھوڑ. وہ جو ظلم تم لوگوں نے میرے ساتھ ہفتہ بھر کیا یا اس سے تھوڑا زیادہ، اس ظلم کا نشان، اس ظلم کا جو بیج تم لوگوں نے بویا تھا، وہ آج میرے پیٹ میں پل رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ نصیر کا بچہ ہے؟ نہیں، میں نے اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ تم 4 لوگ تھے، نصیر، تم، بلاول اور سمیر. یہ DNA کس کا میچ ہوا ہے؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ تمہیں بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے تم نے شادی کی اپنے سے 10 سال بڑی عورت سے. قدرت نے تمہیں 5 بیٹیاں دیں. 5 بیٹیاں ہی ہیں تمہارے پاس. تمہارے 5 بیٹیوں کے علاوہ نہیں ہے. تم اولاد نرینہ نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے. اب مجھے بھی نہیں پتہ میرے اس پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے. یہ تو ہوگا تو پتہ چلے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو نصیر، ایک بات یاد رکھو بشارت، یہ DNA تمہارا میچ ہوا ہے. یہ میرے پیٹ میں پلنے والا یا پلنے والی تمہارا ہے. میری اس بات کے بعد تو بشارت کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. کہنے لگا کیا تم جھوٹ بول رہی ہو؟ جیسے تم نے ہم لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، ہم لوگوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی. اسی طریقے سے تم اب کوئی نیا پینترا کھیل رہی ہو، کوئی نئی چال چل رہی ہو جس میں تم مجھے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہتی ہو. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولوں یا ایموشنل بلیک میل کروں. میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میں تمہیں اس کا ثبوت دوں گی. یہ کہہ کر کے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. جاؤ، یہ تمہاری DNA رپورٹ ہے جو کہ اس بچے کے ساتھ میچ ہے. اسے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی بھی سرجن کے پاس لے جاؤ، کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی لیبارٹری سے اسے جا کے چیک کراؤ. اگر اس میں یہی ہو کہ اس بچے کے جو کہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے باپ تم ہو، نصیر اس کا باپ نہیں ہے، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ لڑکا ہوا تو ساری زندگی تمہیں اس بات کا ملال رکھے گا کہ تم 5 بیٹیوں کے باپ ہو اور اسے تم اپنا بیٹا نہیں کہہ سکو گے. اور اگر یہ لڑکی ہوئی تو تب بھی یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے پرورش پائے گی. یہ نصیر کی بیٹی کہلائے گی، یہ نصیر کی اولاد کہلائے گی. تم اسے اپنی اولاد نہیں کہہ سکو گے. ساری زندگی تمہارے کیے ہوئے جرم کی، تمہارے کیے ہوئے گناہ کی یہ سزا ہے. اس نے DNA رپورٹ میرے ہاتھ سے پکڑ لی اور چلا گیا. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ چل تو رہا ہے لیکن اس کے قدم بہت بوجھل بوجھل سے ہیں. شاید اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی. میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی. اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کوئی پینترا نہیں بدلوں گی، کوئی چال نہیں چلوں گی. نصیر شکل کا تھوڑا قبول صورت تھا
لیکن میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے چل رہا تھا۔ اس نے واقعی مجھے بیوی کے طور پر اپنا لیا تھا، میں نے بھی اسے شوہر کے طور پہ اپنا لیا تھا، کیونکہ مجھے ایک بات کا اندازہ تھا کہ میں یہاں سے نکل کر جاؤں گی تو جاؤں گی کہاں۔ اگر مجھے نصیر کا سہارا بھی نہیں رہتا، نصیر بھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا اور وہ مجھ پر اس طریقے سے مہربان نہیں ہوتا۔ واقعی اس کی ضرورت تھی کہ اسے بیوی چاہیے تھی، اسے گھر بار چاہیے تھا۔ وہ تو اس صدمے کو بھی برداشت کر گیا تھا کہ یہ میرے پیٹ میں بننے والا بچہ بشارت کا بچہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس میں وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کہ بشارت قصوروار ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آ گیا کہ جب میں نے ایک بہت ہی خوبصورت سے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ جی ہاں، بیٹا تھا۔ وہی ہوئی جو بات میں نے کہی تھی، وہ بچہ میری گود میں تھا اور بشارت مجھ سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ میں اسی گھر میں رہتی تھی، وہیں پہ اسی بازار میں گھومتی پھرتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بچہ اس کا ہے، لیکن وہ اسے بچہ نہیں کہہ سکتا تھا، اپنی اولاد کیا کر کے مخاطب نہیں کر سکتا تھا۔ نصیر نے اسے اپنا لیا تھا، وہ نصیر ہی کی اولاد کہلاتا تھا۔ کیا یہ سزا بشارت کے لیے کم تھی؟ نادیہ کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی، اگرچہ وہ جوان جہان تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس پہ جو الزام لگا تھا وہ بات چھپی نہیں رہی تھی۔ بشارت والی فوٹیج اس قدر فیمس ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کے پاس پہنچ گئی تھی، جس نے نادیہ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی نادیہ کا رشتہ آج لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی دوبارہ شادی ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جہاں بھی اس کے والدین یا پھر اس کے گھر والے اس کی شادی کرانے کی بات کرتے، فوری طور پر اس فوٹیج کا ذکر آ جاتا۔ نادیہ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی برباد کرنے والی کون ہے، لیکن یہ زندگی میں نے اس کی برباد نہیں کی تھی، اس نے اپنی زندگی کو خود برباد کیا تھا۔ خیر وہ میرے علاقے میں چلی گئی تھی جہاں سے میں آئی تھی۔ میرے گھر سے کبھی مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا تھا، شاید کبیر کے ذریعے سے، کبیر کی ماں کے ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، یا میں ٹرین کے ذریعے سے بھاگی ہوں۔ وہ میرا پیچھا کرنا چاہتے، مجھے ڈھونڈنا چاہتے تو ڈھونڈ سکتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نادیہ واپس چلی گئی تھی تو نادیہ ہی جا کر کے ان کو بتا دیا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نادیہ نے کچھ بھی نہ بتایا ہو۔ وہ کس منہ سے جائے گی، کس منہ سے بتائے گی، کیونکہ جو کچھ وہ کر چکی تھی شاید یہ اس کے لیے کافی تھا۔ میرے گھر سے کبھی میرے ساتھ کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ میں نصیر کے ساتھ شادی کر چکی تھی، ایک بچہ ہو چکا تھا، میری زندگی اب اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ بشارت اور اس کی بیوی کی صلح اس بات پر ہو گئی تھی کہ کسی دوسری عورت سے اگر تعلق کا اس کے بعد پتہ چلا تو وہ اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اس کی اپنی 5 بیٹیاں ہیں۔ میں بشارت کو دیکھتی تھی کہ وہی بشارت اب گھٹ گھٹ کے جیتا تھا۔ وہ شاید اپنے بچے کو لے کر کے دکھی تھا، اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو کچھ وہ انجانے میں کرنے جا رہا ہے اس کا اتنا برا نتیجہ نکلے گا۔ بلاول اور سمیر اپنی زندگی میں مگن ہو چکے تھے، اب ان سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی، لیکن کیونکہ اب ان سے ملاقات ہوتی بھی تھی تو ان کی نگاہیں نیچی ہی رہتی تھیں، کیونکہ میں نصیر کی بیوی تھی جو کہ ان کی بڑی بھابھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بڑی بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے بھی میرے ساتھ اس گناہ میں مکمل اپنا اختیار رکھا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وقت انسان کو اور انسان کے زخموں کو بھر ہی دیتا ہے۔ آج ان کی فیملیوں کے ساتھ کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہوتی ہے اچھے لفظوں میں ہی ہوتی ہے۔ نہ ان کی نیتیں ویسی رہی ہیں، نہ ان کے معاملات ویسے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سدھر گئے ہوں گے یا کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن کم از کم وہ میرے لیے اب وہ نہیں رہے تھے، کیونکہ میرے لیے اب وہ دیور تھے اور ان کی بیویاں میری دیورانیاں تھیں۔ اسی طریقے سے میری زندگی
اب اچھے سے گزر رہی تھی۔ میں نے سمیر کو اپنا لیا تھا، سمیر نے مجھے اپنا لیا تھا، اور ہماری زندگی اسی طریقے سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو میری سنائی ہوئی کہانیاں پسند آتی ہیں، فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے 2 چینل اور ہیں، انہیں بھی آپ لوگ اتنا ہی پیار دیجئے، سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے۔ فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے چینل ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی تبندہ کا فرار پسند آئی ہوگی۔ تبندہ کی یہ جگ بیتی کہانی ہے جو کہ آپ کو سنائی گئی ہے۔ آج کی کہانی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔